سرگوشیوں والا کمرہ۔ ایک بار کا ذکر ہے، راشد نامی نوجوان ایک پرانی عمارت میں کرایہ کا کمرہ لینے گیا۔ اسے شہر میں نوکری ملی تھی اور وہ تنہا رہنے کے لیے کسی سستے کمرے کی تلاش میں تھا۔ یہ عمارت شہر کے ایک پرانے علاقے میں واقع تھی جہاں زیادہ تر کمرے خالی رہتے تھے۔ مالک مکان نے راشد کو خبردار کیا، بیٹا یہ کمرہ تو خالی ہے مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ راشد نے ہنستے ہوئے جواب دیا، انکل میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، مجھے بس چھت چاہیے اور سکون۔ پہلی رات سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ راشد نے کھانا کھایا، کچھ دیر موبائل چلایا اور پھر سو گیا۔ لیکن رات کے کسی حصے میں اس کی نیند ایک ہلکی سرگوشی سے کھل گئی۔ راشد، راشد۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر کمرہ خالی تھا۔ سوچا شاید خواب تھا، آنکھیں موند لیں اور دوبارہ سو گیا۔ اگلی رات بھی یہی ہوا، لیکن اس بار آواز زیادہ قریب تھی اور ساتھ ہی دیوار پر انگلیوں کے نشان بھی دکھائی دیے، جیسے کسی نے گیلے ہاتھوں سے دیوار چھوئی ہو۔ راشد کا دل دہل گیا، مگر وہ اب بھی ماننے کو تیار نہ تھا کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ تیسری رات سرگوشی بہت واضح ہو چکی تھی، یہ میرا کمرہ ہے، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ اس بار راشد کے سامنے میز پر رکھا گلاس خود بخود نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ کمرے کی لائٹ بار بار چھپکنے لگی۔ راشد بھاگ کر دروازے کی طرف گیا مگر دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ اچانک ایک ٹھنڈی سانس اس کے کان کے پاس آئی، چلے جاؤ ورنہ تم بھی۔ صبح تک جب دروازہ خود بخود کھلا، راشد کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل گیا اور کبھی دوبارہ اس عمارت کی طرف نہ آیا۔ کہتے ہیں کہ وہ کمرہ آج بھی خالی ہے، جو بھی وہاں رہنے جاتا ہے وہ سرگوشیاں اسے جلد ہی بھگا دیتی ہیں۔